اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ بقرہ میں ہم پہلے پارے کے اختتام تک پہنچے تھے اور ایک اشارہ پیچھے تحویل قبلہ کے حوالے سے گزر گیا تھا، اور یہود و نصارہ کی ان باتوں پہ اختتام ہوا تھا کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہم مختلف قسم کے اعمال کرتے ہیں یا جو بھی غلط ان کی باتیں تھیں یا کچھ رسوم و رواج تھے جن میں شرکیہ افعال بھی موجود تھے، ان کے متعلق وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اس طرح کا یہودی بننے کی جو نصیحت تھی یا وصیت تھی وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے اسلام کے اوپر برقرار رہنے اور اسلام کے متعلق اپنے بچوں کو وصیت کرنے کی ایک دلیل ان کو بتلائی ہے کہ انسان کا آخری عمل جس طرح کا ہوتا ہے اس کو اسی کیٹیگری میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو تم جو حضرت یعقوب پہ الزام لگا رہے ہو، تو حضرت یعقوب تو اپنی پہلی زندگی میں بھی ایسے نہیں تھے، اور جب وہ مرنے لگے تب بھی انہوں نے اپنے بچوں سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہودی بن جاؤ، بلکہ انہوں نے کہا کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین تمہارے لیے منتخب کیا ہے وہ اسلام ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے جو نظام زندگی تمہارے لیے منتخب کیا ہے وہ اسلام ہے۔ یہاں حذف ہے عبارت کے اندر کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کے اندر یہ بات شامل ہے کہ وہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ تو اسی پر خاتمے کے بعد اب جہاں سے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے، تو یہاں پہ تحویل قبلہ کا جو قصہ ہے اور جو واقعہ ہے اس کی وضاحت شروع ہو گئی ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ قبلہ سن 2 ہجری میں تبدیل ہوا، اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 2 سال بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور یہ خواہش حضور کے دل میں رہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کی طرف موڑ دے، اور آپ کی دلی تمنا اور آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کے آپ کی اس آرزو کا اظہار، اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا کہ تم کس طرح سے آسمان کی طرف دیکھتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہارا رخ بیت اللہ کی طرف منتقل کر دیا جائے۔ اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیت المقدس کے متعلق کوئی کسی قسم کی درجہ بندی کے لحاظ سے اس کو کم سمجھنا یا اس کے درجے کو کم کرنا یہ مطلوب نہیں تھا، بلکہ مقصود یہ تھا کہ یہ جو دین ہے، آخری پیغمبر جس دین کو لے کے آئے ہیں، اس کا تشخص اور اس کی حیثیت کو متعین کرنے کے لیے اور اس کے تشخص کو بڑھانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ اس کے لیے ایک مستقل بذات ایک الگ سے ایک مقام قبلے کا مقرر کیا جائے کہ جس میں وہ بالکل منفرد ہو، اور وہ دین ابراہیمی کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ جڑ جائے۔ یہ جو درمیان میں دوسرے ادیان اور پھر ان کے قبلے کی حد تک جو شرعی حکم تھا، وہ گویا کہ ایک لحاظ سے یہ خواہش تھی کہ وہ منسوخ ہو جائے، اور ہم جو ہیں وہ ایک نئے اسٹیٹس کے ساتھ، ایک نئے تعارف کے ساتھ بیت اللہ کی طرف ہم منہ کر لیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ تھا۔ تو اس خواہش میں صرف اسلام کی بالادستی اور اسلام کے ایک نمایاں تشخص کو واضح طور پہ پیش کرنا، اس میں کوئی برائی نہیں تھی، اور اس میں سے یہ نقطہ نکالنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ان کو ڈیگریڈ کیا، ایسا نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے اور نہ یہ سوچا بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے اعتراض کیا اور انہوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے اپنا قبلہ بدل لیا ہے، تو ان کو ایک موقع مل گیا مختلف قسم کی باتیں کرنے کا اور اعتراضات کرنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے وقوف کہا ہے،
بے وقوف اسی معنی میں کہا ہے کہ کیا ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ بیت اللہ کوئی ایک نئی بنائی ہوئی عمارت تو نہیں ہے، اور کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو اس کو نہیں بنایا ہے ابھی، کہ جو پہلے تاریخ میں کبھی رہی نہ ہو، کوئی اس کو جانتا نہ ہو. سب جانتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ کہا، اور یہ پوری اقوام عرب بھی اس کو جانتی تھیں کہ سب سے پہلا گھر اگر اللہ رب العزت کا قائم ہوا تھا تو وہ حضرت آدم نے اللہ کی رہنمائی کے اندر بیت اللہ کا گھر قائم کیا تھا مکہ کے اندر. اور پھر وہ وقت تمدد زمانہ کے ساتھ اس کی بنیادیں گر گئیں اور لوگ منحرف ہو گئے، اور وہ ایک لحاظ سے سرزمین پہ معدوم ہو گیا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نشاندہی فرمائی کہ حضرت آدم نے اس جگہ پہ بیت اللہ کو بنایا تھا، آپ اس کی تجدید کریں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی. تو یہ چیز تو معروف تھی تاریخ میں. اس وجہ سے یہ لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ تحویل قبلہ کے بعد خواہ مخواہ کے اعتراضات کر رہے ہیں. یا تو کوئی نئی چیز بنائی ہوتی نا پیغمبر نے، پھر بھی اعتراض کرتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی اللہ ہی نے مقرر کیا تھا، اور بیت المقدس کو جو حیثیت دی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے احکامات میں تبدیلی کر سکتا ہے، تو اس اعتبار سے اس تبدیلی کو بھی اسی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اس بنا پہ کہا کہ یہ حقیقت جو لوگ نہیں سمجھتے وہ گویا کہ بے وقوف ہیں. اور وہ یہ کہیں گے کہ کس نے ان کو اپنے قبلے سے پھیر دیا. تو پہلے تو ان کو یہ کہیں کہ یہ قبلے کا معاملہ جو ہے وہ تو ایک علامتی چیز ہے جس کو اللہ نے نماز کی شرط قرار دے دیا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قل للہ المشرق والمغرب. حقیقت تو یہی ہے، اسی بات کا تذکرہ پیچھے بھی گزرا ہے کہ اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہیں. شمال و جنوب کا ذکر مغلوبیت کی بنا پہ نہیں کیا، کہ بالعموم جب انسان اطراف کی بات کرتا ہے تو پہلے دائیں یا بائیں یا مشرق و مغرب کی بات کرتا ہے. جنوب و شمال کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہوتا، وہ اس میں خود بخود شامل ہوتے ہیں. اس وجہ سے یہاں اللہ نے 4 جہتوں کو مقصود لیا ہے، لیکن ذکر 2 جہتوں کا کیا ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، یعنی ان باتوں کی حقیقت کو سمجھنے کا جو موقع ہے وہ ہدایت ہے، اور اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے وہ صراط مستقیم کی طرف پھیر دیتا ہے. اور ہم نے آپ کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے اوپر گواہ رہیں اور رسول تم سب کے اوپر گواہ ہو جائے. اور ہم نے اصل میں قبلہ التی کنت علیہا یہ ہم نے وہ بنایا ہی نہیں تھا. اصل میں اس کو ہماری مشیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے منصوبے میں یہ قبلہ تھا ہی نہیں آپ کے لیے، بالآخر بدلنا ہی تھا. لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سا کام کس وقت کرنا ہے. جس وقت اللہ نے مناسب سمجھا اس وقت اس کام کو اللہ نے انجام دے دیا. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ بڑا ایسا پکا قبلہ تھا کہ اس میں کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی تھی، یہ اختیار کسی کو نہیں ہے. وإلا یہ کہ ہم یہ بات بھی جان لیں اس کے ذریعے سے کہ رسول کی اتباع کون کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے. جب رسول اس میں تبدیلی کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا. اللہ کو تو علم ہے، لیکن یہ ہمیں بتانے کے لیے اور ان کے اوپر حجت قائم کرنے کے لیے کہ دیکھو اب تم اپنی اس روگردانی کی دلیل خود فراہم کر رہے ہو کہ تم رسول کے ساتھ ساتھ پھر وہاں نہیں رخ کر رہے جو رسول کو ہم نے بتلا دیا ہے، اور تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر رہے ہو. وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اگرچہ یہ تحویل قبلہ کا واقعہ اور ایک برس سینکڑوں برس اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے بعد اس سے دوبارہ پھر کے بیت اللہ کی طرف مڑنا، یہ واقعتاً ایک سنجیدہ اور ایک واقعتاً ایک بڑی بات تھی جو گراں گزر سکتی تھی لوگوں کو، مگر جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ بڑا شفیق و رحیم ہے. یہ اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا کہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے، مفسرین کا خیال ہے کہ یہ ان کے بارے میں ہے کہ تحویل قبلہ جب ہوا تو وہ تو واقعہ اس طرح ہے کہ حضور وہاں کسی کھانے پہ تشریف لے گئے تھے. یہ جو ہے تحویل قبلہ کی جو جگہ تھی یہ وادی عقیق ایک ندی ہے جو مدینہ منورہ میں تقریباً کوئی وہاں سے 9.5-10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے مسجد نبوی سے.
اس وادی عقیق کے بالکل کنارے پہ ایک بستی تھی جس میں آپ کسی کھانے پہ تشریف لے گئے تھے، وہاں کچھ دیر ہو گئی تو آپ ظہر کی نماز کے لیے وہاں نہیں پہنچ سکے، تو آپ نے وہیں پہ نماز پڑھی، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ عصر کی نماز تھی۔ بہرحال آپ نے وہ دن ہی کی کوئی نماز وہاں پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے گھوم گئے۔ یہ وہاں مدینہ میں جو قبلہ ہے نا وہ جنوب کی طرف ہے، یعنی بیت اللہ جنوب کی طرف ہے اور جو بیت المقدس ہے وہ شمال کی طرف بنتا ہے، تو آپ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب حکم آیا، فرشتے نے آپ کو حکم دیا، تو آپ اسی طرح اس ڈائریکشن میں گھومے اور باقی نمازی آپ کے پیچھے پیچھے اس طرح سے گھوم گئے نماز کے دوران ہی، اور آپ نے اپنی نماز مکمل کی۔ پھر یہاں سے خبر لے کے کچھ لوگ چلے مدینہ کی طرف، تو 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ اس زمانے میں پیدل یا گھوڑے گدھوں کے اوپر سواری ہوتی تھی، تو بہرحال اس میں کچھ وقت بھی لگتا ہے۔ اس وقت کے دوران گویا کہ تحویل قبلہ کے بعد کچھ لوگوں نے وہاں ظہر کی نماز بھی پڑھی ہوگی مدینہ منورہ میں، کچھ لوگوں تک کو اطلاع عصر تک بھی نہیں ملی ہوگی، اور جو دور کی بستیاں ہیں ان کو تو ہو سکتا ہے 4-5 دن 6 دن تک اطلاع نہ ملی ہو۔ تو اس پہ یہ سوال تھا صحابہ کے ذہنوں میں کہ یہ جو بے خبری میں لا علمی میں ہماری نمازیں دوسری طرف رخ کر کے ہم نے پڑھی ہیں، اب اس کا کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ تمہیں خبر ہی نہیں پہنچی، خبر نہ پہنچنے کے نتیجے میں اگر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں تو وہ نمازیں اللہ کے ہاں مقبول ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے اندر یہ حرکت کرنا اتنی بڑی حرکت ہے نا، یہ اگرچہ یہ ایک ایمرجنسی تھی اور اللہ کے حکم سے ہوئی تھی، لیکن اس میں یہ پہلو بھی موجود ہے کہ نماز کے اندر اس طرح کی حرکت سے نماز باطل نہیں ہوتی، نماز جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، قائم رہتی ہے، اور اسی نماز کو آپ کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس معاملے میں بڑی سختی پائی جاتی ہے، اور لوگوں کو بڑے آرام سے علماء حضرات فتوے دے دیتے ہیں کہ جی آپ کی نماز تو باطل ہو گئی اس لیے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ حرکت کی۔ اس کو پھر فقہاء نے عمل کثیر اور عمل قلیل کے اندر تقسیم کیا ہے، وہ تو عوام کو سمجھانے کے لیے کیا ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اس پہ اتنی سختی کی ضرورت نہیں ہے۔ حالات کو دیکھنا چاہیے، کوئی شخص عمدن کوئی حرکت کرتا ہے یا ایمرجنسی میں مجبوری کے عالم میں کوئی شخص کوئی حرکت کرتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک خشوع و خضوع کے برخلاف کوئی شخص ایسی حرکات کیے چلا جا رہا ہو، سر کھجا رہا ہو یا اپنی مانگ درست کر رہا ہو یا اپنے کپڑے ہی جو ہے وہ ہر وقت ان کو ٹھیک کرتا رہے، یا اور اس طرح کی عبث حرکتیں بلا وجہ جو خشوع میں مانع ہوں، ان پہ تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بھی اس طرح کی نماز ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک غالباً صحابی کا قول ہے کہ انہوں نے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اور وہ بس اسی طرح مختلف حرکات کر رہا تھا، کبھی اپنا کپڑا درست کرتا، کبھی اپنی داڑھی میں ہاتھ پھیرتا، کبھی اپنے سر کے بال ٹھیک کرتا۔ تو انہوں نے دیکھ کے کہا کہ لو خشع قلبہ خشعت صلاتہ، یعنی اگر یہ اس کا دل خشوع میں اور اللہ کے ساتھ رجوع اور اللہ کے ساتھ جو ایک سنجیدگی اور وقار کی ضرورت ہے وہ ہوتی، تو اس کے جوارح لخشعت جوارح ہو، یعنی اگر اس کا دل اللہ کی طرف خشوع کا مظاہرہ کرتا تو اس کی حرکات بھی ٹھیک ہوتی، اس کے اعضاء اور اس کے اعمال جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے۔ اب چونکہ اس کی توجہ ہی نہیں ہے، نیت ہی اس کی اللہ کی طرف پوری طرح سے بھرپور متوجہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے اعضاء بھی اسی طرح ہل رہے ہیں اور وہ حرکات کر رہا ہے مثلا۔ تو یہ حدیث بھی ہمیں اس طرف اشارہ کرتی کہ اس معاملے میں تھوڑے سے اعتدال کی ضرورت ہونی چاہیے، نہ تو ایک دم سے سخت فتویٰ دیا جائے اور نہ ہی بالکل لوگوں کو کھلی اجازت دی جائے کہ بس جو مرضی حرکت کریں نماز میں۔ اسی طرح نمازوں میں کوئی یہ جو فواسق خمسہ ہیں، 5 چیزوں کو حضور نے فاسق قرار دیا ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ وہ حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، لیکن ان کو فاسق اس بنا پہ کہا ہے کہ وہ چھپ کے اچانک حملہ کرتے ہیں انسان کے اوپر اور اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، جن میں بچھو ہے، سانپ ہے، اور کاٹنے والا کتا ہے، چیل ہے، اور اسی طرح سے اس میں کلب العقور تو آ گیا، یعنی اس میں 5ویں چیز بھی ایک ہے
تو حضور نے فرمایا کہ یہ چیزیں اگر تمہارے سامنے آ جائیں تو نماز کے اندر ہی ان کو مارا جا سکتا ہے، اس میں 1 قدم 2 قدم اگر اٹھانے بھی پڑیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جمع کر کے ہی کسی نہ کسی حکم کو سمجھا جا سکتا ہے، اس کا استخراج کیا جا سکتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا اس کو دیکھ رہے تھے، اور ہم آپ کو اس پسندیدہ قبلے کی طرف پھیریں گے، لہٰذا اب آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیں، اور یہ باقی لوگ بھی جہاں کہیں بھی ہوں یا تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کرو۔ یہ امر ہے، حکم ہے، یعنی قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز میں یہ فرائض میں شامل ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یہ جن کو کتاب دی گئی ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ اصل حقیقت یہی ہے، یعنی اصل حقیقی قبلہ یہی ہے، اس لیے کہ اس کو حضرت آدم نے بنایا تھا، اور اللہ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ، ان اہل کتاب کو آپ چاہے ہر طرح کی نشانی لے کے آ جائیں ان کے سامنے، پھر بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ضدی لوگ ہیں اور آپ کی بات نہیں مانیں گے، اور آپ بھی تو ان کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے۔ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اور حتیٰ کہ حالت یہ ہے کہ یہ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی تو نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ یہود اور نصارہ خود بھی تو آپس میں ایک دوسرے کی پیروی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے، بظاہر تو یہ ہے کہ دونوں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا آپس میں بڑا اختلاف تھا قبلے کے اندر۔ جگہ تو وہ ایک ہی تھی، یعنی کمپاؤنڈ تو ایک ہی تھا جہاں پہ دونوں قبلے پائے جاتے تھے، وہی بیت المقدس کا جو کمپاؤنڈ ہے، کمپلیکس جو ہے اسی کے اندر ہی تھا۔ دور سے تو ڈائریکشن وہی ہوتی تھی، لیکن اس بیت المقدس کے کمپلیکس کے اندر دونوں قبلے الگ الگ تھے۔ یہودیوں کا قبلہ جو ہے وہ صخرہ تھا، یا بیت الصخرہ بھی اسے کہتے ہیں، وہ چٹان کہ جس چٹان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، وہ، اور یا وہ صخرہ کہ جس پہ کچھ انبیاء نے عبادات کی تھی اس چٹان کے پاس بیٹھ کے، تو اس چٹان کو صخرہ کہا جاتا تھا۔ یہودی جو ہیں وہ اس کو متبرک سمجھتے تھے، اور وہاں سے وہ اس کو انہوں نے اپنا قبلہ بنا لیا تھا، اور وہ دور سے بھی اسی صخرہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور جو عیسائی تھے وہ اس کے قریب ہی ایک اور گوشہ تھا، جس گوشے کے متعلق یہ مشہور تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو جب فرشتے نے بشارت دے دی حضرت عیسیٰ کی آمد کی، تو وہ پھر اپنی قوم سے الگ ہو گئیں۔ فانتبذت بہ مکانا شرقیہ، اور وہ الگ ہو گئیں، وہاں چلی گئیں۔ لیکن جس جگہ فرشتے نے روح پھونکی تھی، اس روح پھونکنے والی جگہ پہ جس سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، پہلے تو وہ یہیں تھی نا بیت المقدس میں، پھر بعد میں وہ چلی گئی تھی دور بیت اللحم، یا قریبی 8-9 کلومیٹر کہہ لیں، اس سے بھی کم کا ایریا تھا، وہاں چلی گئی تھی۔ تو ولادت تو حضرت عیسیٰ کی وہاں پہ ہوئی، لیکن جو نفخ روح تھی، فنفخنا فیہا من روحنا، وہ اس جگہ پہ ہوئی تھی۔ تو جس جگہ پہ حضرت جبرائیل نے آ کے روح پھونکی تھی، عیسائیوں کا قبلہ وہ تھا۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ وما انت بتابع قبلۃ بعض، کہ یہ خود بھی تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کر رہے اور آپ کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ یعنی جو خود آپس میں مختلف ہیں تو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر اختلاف کریں، آپ کے اوپر اعتراض کریں؟ اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے جبکہ آپ کے پاس علم بھی آ چکا ہے، تو آپ بڑے ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور ان لوگوں کو تو آپ کے متعلق اس طرح سے پتہ ہے جیسے کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو حق کا علم ہے لیکن وہ اس کو چھپاتے ہیں، حالانکہ حق جو ہے وہ تو آپ کے رب کی طرف سے ہے، آپ اس میں کسی بھی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یہ ایک عام اصول ہے قرآن مجید میں جو اللہ نے بتا دیا کہ ہر ایک کو اس بات کا اختیار تو ہے، اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنا کوئی رخ متعین کرے، یعنی اپنی کوئی ڈائریکشن بنائے زندگی میں، وہ اس کو فالو کرے، وہ اس کی طرف گھوم جائے گا۔ فاستبقوا الخیرات، لہٰذا تم جو ہو وہ نیکیوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، خیر کے ٹارگٹس متعین کرو، بھلائی کے ٹارگٹ بناؤ،
اور ان کی طرف چلنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو لے آئے گا۔ اور اب جہاں کہیں بھی نکلے سفر پہ ادھر ادھر جائے، آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کیا کریں، وہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ جب بھی آپ کہیں نکلیں آپ کو مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرنا چاہیے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، یہ آپ دیکھیں کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی، 4-5 مرتبہ اجتماعی بھی کہی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ بھی کہی ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، کہ تاکہ لوگوں کے پاس آپ لوگوں کے برخلاف کوئی دلیل موجود ہی نہ رہے، کوئی حجت موجود ہی نہ رہے کہ ان کے یہ لوگ خوشی سے نہیں کر رہے تھے، یا یہ کبھی منہ کرتے تھے کبھی نہیں کرتے تھے، اس طرح کی کوئی بات ان کو ملے ہی نہ۔ البتہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، یہ آپ کو سازشوں میں مبتلا کرتے ہیں، ڈراتے دھمکاتے ہیں، آپ کے قدم ڈگمگانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ ان سے مت ڈریں، مجھ سے ڈریں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ میں اپنی نعمتیں آپ کے اوپر مکمل طور پہ نچھاور کر دوں اور آپ لوگ ہدایت یافتہ رہیں۔ جیسے ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور وہ ہماری آیات پڑھتے رہے اور تمہارا تزکیہ بھی کرتے رہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم اور حکمت سمجھاتے رہے اور ایسی باتیں تمہیں بتاتے رہے کہ جن کا تمہیں اس سے قبل علم نہیں تھا۔ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، لہٰذا تم فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، لہٰذا تم اس میرے احسان کے بدلے کے جس کا ذکر پیچھے آیا ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑا اور تمہیں ہمیشہ ایک رہنما اور ایک گائیڈ اور ایک قائد کے ذریعے سے رہنمائی کے لیے مواقع فراہم کیے، لہٰذا اب تم میرا ذکر کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میں بھی تمہارا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور اس میں کسی بھی قسم کا کفر مت شامل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، یہ جو شکر اور کفر ہے نا، دو اصطلاحات ہیں، شکر اور کفر اکٹھی آتی ہیں قرآن مجید میں بالعموم، تو ان کی کسی موقع پہ انشاءاللہ ان کی بھی الگ سے تشریح کریں گے۔ جو جدید حالات اور ہمارے سماجی اور سیاسی موضوعات ہیں اس سے یہ ریلیٹ چیزیں ہیں، اس موقع پہ انشاءاللہ ان کی کچھ تفاصیل بھی سامنے آ جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو، اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں مر جائیں، قتل ہو جائیں، شہید کر دیے جائیں، ان کو کبھی بھی مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ عالم برزخ کے اندر زندہ ہیں، ان کی زندگی کا میکانزم کیا ہے وہ ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ ہمیں وہاں کے حالات اور وہاں کی فزکس کا کچھ پتہ ہی نہیں، حالانکہ اتنی دوری بھی نہیں ہے، دوری صرف 3-4 فٹ کی ہے کہ وہ ہم زمین کے اوپر چل رہے پھر رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنے 4-5 فٹ نیچے زمین کے اندر ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایک الگ دنیا ہے، ایک نئی دنیا ہے جس کو ہم نہیں جان سکتے سمجھ سکتے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور یہاں پہ جہاد کا تذکرہ ایک لحاظ سے شروع ہو گیا ہے، جہاد کے اندر قربانیوں کا تذکرہ، اور اس میں کسی نہ کسی طرح کی آزمائش کا تذکرہ بھی یہاں اللہ نے شروع کر دیا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں، اور کبھی اموال کی کمی کے ساتھ، یعنی کوئی آفت آ جائے گی، تمہاری فصلیں تباہ ہوں گی، تمہارے کاروبار تباہ ہو جائیں گے، اور کبھی تمہارے نفوس کم کر دیے جائیں گے، اور جو پھل حاصل ہوتے ہیں تمہیں وہ بھی، یعنی کبھی تو فصل قبل از پھل تباہ ہو جائے گی اور کبھی پھل حاصل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد تباہی آ جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو مختلف حالات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے، لیکن خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والے فیصلوں کو قبول کرتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان کو مصیبت آتی ہے تو وہ یہ ایک جملہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے کہ تمام اشیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وسخر لکم ما فی السماوات والارض، اللہ نے جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ انسان کے لیے مسخر کیا ہے، انسان کے لیے بنایا ہے۔ تو اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے
ایسا جملہ استعمال کیا ہے کہ جو نفس انسان کی طرف رجوع کرتا ہے یا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو جب انسان یہ کہے کہ اے اللہ میں خود آپ کے لیے ہوں، تو پھر میرے ساتھ جو متعلقہ چیزیں ہیں، مادی اشیاء ہیں دنیا کی، ان کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ وہ تو میرے ہی لیے تھیں نا، اور میرے استفادے کے لیے تھیں. سب سے تو انسان استفادہ بھی نہیں کر سکتا، وہ چیزیں یہیں کی یہیں رہ جاتی ہیں. مطلب کہنے کا یہ کہ ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں کیا اللہ نے، کہ وہ تو ہیں ہی بے قیمت چیزیں جن کا پیچھے ذکر آیا ہے. تو جو مومنین ہیں وہ اوپر کے درجے پر ان کا ایمان ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم خود جن کے لیے ساری کائنات بنی ہے، تو اے اللہ ہم تیرے لیے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور ہم جو ہے وہ دوبارہ یہ کہا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں. تو اگر کوئی چیز ہماری پہلے چلی گئی اللہ کے پاس تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ ایمان کی کیفیت ہے. اصل میں غم اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، دکھ اپنی جگہ پہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایمانی کیفیت بتائی ہے جس سے غم دور ہوتے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ یہ جو صبر ہے نا، اور صبر کے ساتھ یہ اس طرح کے یہ جملے ہیں، اس کی کوئی سیکولر مائنڈ، کوئی لبرل انسان اس کی معنویت کو سمجھ ہی نہیں سکتا سرے سے. صبر کی کیفیت کو کوئی جان ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ عقل جو ہے وہ تو انسان کی رہنمائی کرتی ہے جزا و فضا کی طرف، چیخنے چلانے کی طرف، ماتم رونے پیٹنے کی طرف. جب بھی کوئی غم آئے تو انسان واویلا کرے، شور مچائے. عقل تو یہی رہنمائی کرتی ہے. اور انسان کی جو نفسیات ہے بدنی، وہ بھی اسی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے. لیکن ان چیزوں سے روکنے والی کون سی چیز ہے؟ وہ صبر ہے. صبر کا فلسفہ خالصتاً روحانی فلسفہ ہے، الہامی فلسفہ ہے. اس کو کوئی مادی پیمانے میں ناپ ہی نہیں سکتا، نہ اس کو کوئی جان سکتا ہے. یہ یہاں پہ اللہ نے اس کا ادراک ہمارے لیے کروایا ہے. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. صفا و مروہ اللہ کے شعائر، یعنی اللہ رب العزت کی عبادات کے لیے نشانیوں میں سے ہیں. اور جس نے بھی حج کیا اور ایک عمرہ کیا اس کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کر لیا کرے. اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا نفلی بھی، یعنی کبھی عمرہ نہیں کر رہا، حج نہیں کر رہا، ویسے ہی چلا گیا ہے بیت اللہ میں، تو وہ سعی کر لے. جیسے طواف کی اجازت ہے ایسے ہی سعی کی بھی اجازت ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا ثواب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ عطا کرے گا. یہ آیت جو ہے وہ اس کا سبب نزول بتاتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے 2 بت تھے، ایک کا نام اساف تھا جو صفا پہ تھا، اور ایک کا نام نائلہ تھا جو مروہ پہ تھا. یہ 2 بت انہوں نے وہاں علامتی طور پہ رکھے ہوئے تھے. اور مسلمان بھی جو ہو گئے تھے وہ جاتے تھے حج و اس کے لیے، عمرے وغیرہ کے لیے، زیارت کے لیے. تو وہاں بتوں کی وجہ سے وہ پھر اجتناب کرتے تھے کہ ہم اگر مروہ پہ جائیں گے تب بھی وہ بت ہمارے سامنے آئے گا، اور صفا پہ جائیں گے تو تب بھی بت سامنے. بت تو وہاں پہ بھی تھے، بیت اللہ کے اندر بھی تھے، لیکن مجبوری تھی، طواف تو کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اضافی کام چھوڑ دیا کہ طواف تو چلیں بیت اللہ کا ہے، ضروری ہے، لیکن صفا و مروہ کی صحیح اگر نہیں بھی کریں گے تو کیا حرج ہے. ان بتوں کی وجہ سے انہوں نے اجتناب کیا. اس پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ نہیں، صفا و مروہ اصل میں ان بتوں کی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے معصیت کا رستہ بعد میں اختیار کیا ہے. اصل میں تو صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ایک عبادت کی علامت قرار دیا ہوا ہے. اس لیے تمہیں اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ وہاں پہ بت پڑے ہوئے، تم اپنا طواف کرو ان کا بھی. جو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ اتری ہوئی آیات، بینات اور ہدایت کی چیزیں چھپاتے ہیں بعد اس کے کہ وہ سب چیزیں ہم نے واضح کر دی ہیں لوگوں کے لیے کتاب میں، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ چھپی رہیں، واضح نہ ہوں، ان کے اوپر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے. اس آیت کو عام طور پہ کتمان علم، اور جہاں کسی بات کے کہنے کی ضرورت ہو وہاں پہ خاموش رہنا اور وہاں سے گریز کرنا، اس پر منطبق کیا گیا ہے. لیکن حالات ہوتے ہیں، آگے اصول بھی آ جائے گا کہ بسا اوقات نصیحت اور کوئی بھی رہنمائی کی بات کسی ماحول میں نہیں کی جا سکتی. ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا جبر کا ماحول بھی ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس طرح کی بات کرنا
مشکلات کریٹ کرتا ہے، مسائل پیدا کرتا ہے، حکمت کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ تو ہر ایک انسان کی اپنی دانش اور عقل ہے کہ وہ خیر کی نصیحت کی بات جو ہے وہ کس جگہ پہ کرے. لیکن اصول ذہن میں رہنا چاہیے کہ اصول یہی ہے کہ آپ کو جہاں موقع ملے آپ کے پاس جو علم ہے اور آپ کے پاس جو رہنمائی ہے اس سے آپ لوگوں کو آگاہ کریں اور لوگوں کو اس سے متنبہ کریں. جان بوجھ کے یعنی کتمان علم کرنا اور ضرورت کے موقع پہ خاموش رہنا، یہ ہے وہ گناہ کہ جس کے نتیجے میں لعنت کی جا سکتی ہے. البتہ وہ لوگ کہ جو توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور پھر بیان کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کے فرمایا کہ میں ان کے اوپر متوجہ ہونے والا ہوں اور میں تواب و رحیم ہوں. جو لوگ کافر ہو گئے پھر مرے اس حالت میں کہ وہ کفار ہی تھے تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی. خالدین فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، ان کا عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کو کبھی درمیان میں کوئی مہلت ملے گی، کوئی وقفہ بھی نہیں ہوگا ان کے لیے. اور تمہارا الہ تو اللہ ہی ہے جو واحد ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی رحمان و رحیم ہے. اس توحید کی جو بات کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر توحید کے دلائل کا تذکرہ کیا ہے، جو آفاق و انفس کے مظاہر ہیں، تصریف کائنات کے جو مختلف مشاہد ہیں ان کا تذکرہ اللہ نے کیا. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق، دن اور رات کا گھوم پھر کے آتے جاتے رہنا، اور والفلک التی تجری فی البحر، اور یہ جو جہاز ہیں چھوٹے بڑے ہر طرح کے جو سمندروں میں چلتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور جو اللہ کا آسمان سے پانی کا اتارنا ہے اور اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کرنا ہے، جبکہ وہ زمین بالکل مردہ ہو چکی تھی، بنجر تھی، اور اس میں پھر ہر طرح کے جانور کو زندہ کر کے اللہ تعالیٰ کا ان کو پھیلا دینا، مختلف زمین کے ٹکڑوں کے اوپر ان جانوروں کا پایا جانا، اور یہ ہواؤں کا گھومنا پھرنا، اور یہ بادلوں کا آسمان اور زمین کے درمیان یوں مسخر رہنا بالکل ایسے لٹکے ہوئی حالت میں. یہ جب تک لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ بادل جو ہیں ان کا وزن ہوتا ہے، اس وقت تک شاید لوگ اس کو اتنی بڑی بات نہ سمجھتے ہوں کہ یہ کوئی بڑا کارنامہ ہے. اس کو دھند یا ایک نبیولا یا اس کو ایک دھوئیں کا مجموعہ ہی لوگ سمجھتے تھے کہ بس اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سحاباً ثقالاً سقناہ لبلد میت، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی صراحت کی ہے کہ بادل بے وزن نہیں ہوتے، ان کا بہت ہیوی وزن ہوتا ہے. ظاہر ہے اس کے اندر بہت ٹنوں پانی ہوتا ہے اس کے اندر، تو وہ وزندار ہوتے ہیں. اور اب جب سے یہ فلائنگ ٹیکنالوجی آئی ہے، جہاز بن گئے ہیں، اڑتے ہیں اور بادلوں میں سے گزرتے ہیں، تو اب تو عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ بادل سے جہاز جب گزرتا ہے تو اس کے اندر ایک شدید وائبریشن ہوتی ہے اور ایسی یعنی ٹربولنس ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کسی ناہموار زمین پہ کسی بس میں جا رہے ہیں جو جھٹکے کھا رہی ہے یوں کر کے. آوازیں بھی ہوتی ہیں اور سخت ہارڈ قسم کے جھٹکے ہوتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ بادل کے اندر وزن ہوتا ہے اور وہ ٹکراتا ہے اور جہاز کو گزرنے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. تو یہاں پہ بھی یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے عجائب میں سے اس کو ذکر کیا ہے نا. تو عجائب میں تو تبھی ہو سکتی ہے یہ چیز کہ ہم اس کی حقیقت کو اس طرح سے سمجھیں. مسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، سمجھدار لوگوں کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اور وہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ محبت کرنی چاہیے، کحب اللہ. والذین آمنوا اشد حبا للہ، البتہ جو لوگ مومن ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ رب العزت کی حیثیت کا ادراک ہے، اللہ کی قدرتوں کی سمجھ ہے، اللہ رب العزت کے انعامات کو وہ پہچانتے ہیں، اس لیے ان کی محبت اللہ سے بڑھ جاتی ہے. لیکن کافر ہی ہوتا ہے، وہ صرف دعویٰ کرتا ہے، اس لیے اس کی صرف محبت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے. اس لیے کہ کفار جو تھے نا اس زمانے میں، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے وجود کو نہ مانتے ہوں. وجود کو نہ ماننے والے کفار تو اس زمانے میں بھی تھے، لیکن آج کل وہ بڑھ گئے ہیں علم کے نام پہ، ترقی کے نام پہ اور تحقیق کے نام پہ. جو ایتھسٹ ہیں جن کو کہ دہریہ کہا جاتا ہے نا، دہری، یہ اس وقت بھی تھے
یعنی ان کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو زندگی ہے ہماری اور یہ مرنا جینا بس یہ ایک پروسیس ہے، اور وما نحن بمبعوثین، اس کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ وما هذه الحیات الدنیا الا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ آج بھی وہی بات ہے، بالکل کوئی نئی چیز نہیں آئی۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ یہ جو ہماری زندگی ہے یہ کیا ہے، بس اس میں ایک نیچرل پروسیس ہے، نموت و نحیا، اسی میں اس پروسیس کے تحت ہم مرتے ہیں، اسی پروسیس کے تحت ہم زندہ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں زمانہ مارتا ہے، زمانہ ہمیں مارتا ہے، یعنی اللہ نہیں مارتا، زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، زمانہ ہی ہمیں دوبارہ جلا دے دیتا ہے۔ تو آج کل بھی یہی فلسفی ہے، کوئی نئی چیز اب بھی نہیں ہے کسی کے پاس۔ تو اس زمانے میں تھے لیکن قلیل، اس زمانے میں زیادہ لوگ جو مشرکین عرب تھے وہ اللہ رب العزت کے وجود کا اقرار کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کو مانتے تھے۔ آگے کئی جگہ پہ اس کا تذکرہ ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین کو آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور یہ زمین کے اندر یہ سارے تصریف کائنات کے معاملات کون کرتا ہے، وہ کہتے تھے اللہ، سَيَقُولُونَ اللَّهُ یقولون اللہ، وہ اللہ مانتے تھے اللہ کو، لیکن کیا تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ہیں، جن کو ہم نے الہ بنا رکھا ہے، یہ بھی کچھ نہ کچھ کردار ادا کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ اکیلا نہیں ہے۔ بس یہ گمراہی تھی ان کی، یعنی وہ شرک کرتے تھے نا، دہریے نہیں تھے مشرکین مکہ، اللہ کا اقرار کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات کی گئی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اصل میں تو اللہ سے محبت کرنے والے مومنین ہی ہیں۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور اگر کاش یہ لوگ جو ظالم ہیں جب وہ حقیقت میں قیامت کے دن اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ قوت تو اللہ ہی کے پاس ہے، ساری کی ساری طاقت، اللہ شدید العذاب ہے۔ اسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یہاں اللہ نے وہ نظام شرک کے پورے نظام کی کلی کھول دی ہے کہ قیامت کے دن ان کی کیا حالت ہوگی، یہ اتنے بودے اور بے جان ہو جائیں گے کہ یہ برات کا اعلان کریں گے جن کی پیروی کی جاتی تھی، الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ان لوگوں کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہوگا ان سے، ان بتوں سے یا ان ناخداؤں سے، کہ ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ان کی پیروی دنیا میں کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، وہاں قیامت میں جا کے ان سے بالکل بیزار ہو جائیں گے اور کہیں گے جی کہ ہم آپ کو پہچانتے بھی نہیں کہ آپ کون ہیں، حالانکہ دنیا میں انہی کی عبادت کیا کرتے تھے، اور عذاب دیکھ لیں گے اور ان کے آپس کے تعلقات سب کے سب منقطع ہو جائیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ لَهُمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، اور اب وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع مل جائے نا تو ہم بھی ان سے اسی طرح سے برات کا اعلان کریں گے کہ جیسے انہوں نے یہاں ہمیں آ کے تنہا چھوڑ دیا ہے، اور وہ اپنے اعمال کو دیکھیں گے کہ ان کے اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا، بس حسرتیں ہوں گی اور آگ سے یہ لوگ نہیں نکل سکیں گے۔ اے انسانوں، تم زمین میں جو کچھ بھی حلال اور طیب ہے اس کو کھاؤ۔ یہ دیکھیں آپ کہ یہاں اللہ نے صرف مسلمانوں کو حلال کھانے کا نہیں کہا، بلکہ اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ انسان جو زندہ ہے وہ حلال ہی کھائے، وہ کیوں حرام کی طرف جاتا ہے؟ کافر ہونے کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ساری حرام چیزیں بھی کھاتے رہو، اس لیے کہ حرام جو ہے وہ وہ کیا بولتے ہیں جینیٹک کے اعتبار سے بھی وہ مضر ہے، حرام چیز، اس کے جینز انسانی بدن کے لیے ٹھیک نہیں ہے، موافق نہیں ہے، اور اس سے نقصانات ہوتے ہیں بدن میں، جیسے سور اور خنزیر یہ لوگ کھاتے ہیں نا، آپ اس پہ میڈیکل رپورٹس پڑھ لیں ساری، مغرب کے اندر یہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں اس کے گوشت میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اور اس کے کھانے سے یہ مسائل بدن کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لیکن کھاتے بھی ہیں بس، تو نقصان کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی شراب ہے، تو شراب کے بارے میں بھی ان سے آپ ان کی رپورٹس دیکھ لیں، شراب کو وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، مانتے ہیں۔ سگریٹ ہے نا تو وہ تو ہمارے سامنے ہی اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے
کہ یہ نقصان دہ ہے، کمپنی والوں کو بھی اجازت دی ہوئی کہ اس کو لکھ کے بناؤ، لکھنا سپریم کورٹ کے حکم سے اس کے اوپر ضروری ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ مضر چیزوں کی حقیقت کو جانتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو کہا ہے کہ انسان کی زندگی وہ حلال کے اوپر مبنی ہونی چاہیے، ورنہ انسانیت پنپ نہیں سکتی اور برقرار نہیں رہ سکتی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جو پاکیزہ چیز ہے، جو حلال چیز ہے، اس کو کھاؤ اور شیطان کے رستوں کی طرف مت چلو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان جو ہے وہ بہت ہی واضح طور پہ تمہارا دشمن ہے، وہ برائی کے احکام دیتا ہے اور حد سے تجاوز کرنے کے، فحشا کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر حد سے تجاوز کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ بے حیائی اس کا ترجمہ کریں، بے حیائی بھی اس میں شامل ہے، لیکن بے حیائی کے علاوہ بھی چیزیں فحش ہو سکتی ہیں۔ عربی زبان میں خطأ فاحش کہتے ہیں ایک ایسی غلطی کو کہ جو بالکل نمایاں ہو، جس میں کسی غور و فکر کی ضرورت نہ ہو، ہر ایک دیکھتے ہی کہے کہ یہ غلط ہے، اسے کہتے ہیں خطأ فاحش، یعنی بالکل نمایاں۔ تو اس وجہ سے فحشا کا مطلب یہی ہے کہ جو شیطان ہے وہ تمہیں بہت زیادہ حد سے گزری ہوئی چیزیں ان کا حکم دیتا ہے، اور اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان کو اللہ کی طرف سے اتری ہوئی چیز کی اتباع کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں تو انہی چیزوں کی پیروی کرنی ہے جن کی ہمیں عادت ہو گئی ہے، ہمارے آبا و اجداد جن کو پوجتے رہے۔ تو آپ ان سے کہیں کہ کیا تمہارے آبا و اجداد جو ہیں وہ بے وقوف نہیں تھے اور ان کے پاس تو کوئی ہدایت بھی نہیں تھی؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان کی مثال ایسے ہی ہے ان کافروں کی کہ جیسے وہ شخص کہ جو يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ يَنْعِقُ کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو ایک آواز وہ کہ جو چرواہے آواز نکالتے ہیں نا جانوروں کے لیے، اس آواز کو جانور جب سنتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نعقہ ینعقو، یعنی وہ ایسی آواز ہوتی ہے کہ جس میں الفاظ تو نہیں ہوتے اور اس کے اندر کوئی معنی بھی نہیں ہوتا، بس وہ ایک منہ سے ایک آواز نکالی جاتی ہے جس کو جانور سمجھ لیتے ہیں۔ الا دعاء و نداء، اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ صرف ایک پکار ہوتی ہے یا ایک آواز ہوتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ان کی حالت ایسی ہی ہے کہ یہ گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ فہم لا یعقلون۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ انشاءاللہ نماز مغرب کا وقفہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وصلی وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم تب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔